الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ تقوی اللہ سے ڈرنے کا نام نہیں، گناہ سے ڈرنے کا نام تقوی ہے، گناہ کر کے اس کے غضب سے۔ عزیزان محترم، تو تقوی اختیار کر کے سچوں کے ساتھ رہو۔ اب کائنات میں بہت بڑے سچے گزرے، بڑے بڑے صدیق گزرے، پتہ کیسے چلے کس سچے کے ساتھ رہنا ہے، کس سچے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ تو عزیزان محترم، اس کے لیے میرے پیغمبر نے صحیح مسلم جلد نمبر 2 حدیث نمبر 7713 میرے پاس موجود ہے میرے پاس کتاب، تو اس میں نبی نے فرمایا لا یزال الاسلام عزیزا الا 12 خلیفہ کلہم من قریش، کہ میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے، میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے، وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے، وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ یہ حدیث دینے کے بعد نبی نے ایک اور حدیث دے دی، ستفترق امتی علی 73 کلھا فی النار الا واحدہ، کہ میرے بعد 73 فرقے بنیں گے، ایک جنت میں باقی جہنم میں۔ تو کیا نبی چاہ رہے تھے کہ فرقے بنے؟ نہیں، کیونکہ قرآن میں آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو پھر بھی فرقے بنے۔ کیوں بنے؟ اسی لیے بنے کیونکہ سچوں کو چھوڑا۔ اب عالم اسلام کے تمام آپ فرقوں کو دیکھ لیں، عالم اسلام کے خلفاء ہیں 4، اور بنو امیہ کے 38، بنی عباس کے 34، تمہارے میرے 12۔ جن کے لیے نبی کہہ دے کہ جن کے ساتھ رہنا ہے تو ان کے ساتھ رہنا ہے، کہ جن کے ساتھ نبی کہے کہ جن کے ساتھ رہو تو رہنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے مالک نہیں ہیں، آپ اپنے مالک نہیں ہیں، مالک ہے خدا۔ تو جب خدا مالک ہے تو طے بھی وہ کرے گا کہ ہمیں کس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور کس کی حکمرانی میں زندگی گزارنی ہے۔ مثال کے طور پہ میں کوئی چیز انوینٹ کروں، اس کے بعد اس کا لیفلیٹ نہ دوں، اس کا قانون نہ دوں، پھر چلانے والا اسے بگاڑ دے گا۔ تو میرے عزیزوں، آپ کو بنایا ہے خدا نے، خدا قانون دے گا کہ کس کے ماتحت زندگی گزارنی ہے، ایسوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ کو اذیت کیوں دیتے ہیں؟ اللہ کے پاس تو جذبات نہیں ہیں، اللہ تو ہر جذبات سے پاک ہے، پھر بھی اللہ کو اذیت دیتے ہیں۔ تو میرے مالک پتہ کیسے چلے کہ تو کب ناراض ہے اور کب خوش ہے؟ تو اللہ نے کہا حجاب قدرت کو نہ ہٹانا، بس یہ دیکھنا کہ میں نے کس کو اپنا چہرہ کہا، کس کو اپنا ہاتھ کہا، کس کو اپنا پہلو کہا۔ بس جو میرا پہلو ہے، جو میرا چہرہ ہے، جو میرا ہاتھ ہے، علی جس سے راضی میں اس سے راضی، علی جس سے ناراض میں اس سے ناراض۔ تو تو عزیزان محترم، انہی کے ساتھ ہم نے زندگی گزارنی ہے کہ جن کے پاس اللہ حکم دے رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے مالک نہیں ہیں۔ جب ہم اپنے مالک نہیں ہیں تو ہم اپنے دل کے بھی مالک نہیں ہیں، اور دل میں جو جذبہ ہے اس کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اب مثال کے طور پہ میرا تاثرات ذرا خراب ہو تو آپ کہیں کہ مولانا بڑے ناخوش نظر آ رہے ہیں، اور میں آپ سے سوال کروں آپ نے کیسے پہچانا؟ کہیں گے آپ کے چہرے کے تاثرات بتا رہے ہیں، آپ کے چہرے کے تاثرات بتا رہے ہیں۔ اور اللہ نے بھی نفرت کا جذبہ پہلے رکھا ہے، پھر محبت کا جذبہ ہے، پہلے لا ہے بعد میں اللہ ہے، پہلے بتوں کا انکار ہے پھر اقرار ہے، اور محبت بھی اللہ بتائے گا کس کے ساتھ کرنی ہے۔ اور محبت بھی اس وقت کامل نہیں ہوتی جب تک دشمنوں پہ تبرہ نہ کیا جائے، دشمنوں سے بیزاری نہ کی جائے۔ اے فاطمہ کی، اے زینب کی محبت کا دم بھرنے والوں، اے مسلمان
فاطمہ اور زینب کے دشمنوں پہ تبرہ نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے، پہلے لا ہے بعد میں الا ہے. انہی سچوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم ہے، انہی سچوں کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ ان کا اٹھنا بھی اللہ کے لیے، ان کا بیٹھنا بھی اللہ کے لیے، ان کا بولنا بھی اللہ کے لیے. تو پھر جب وہ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرتے ہیں، خدا کہتا ہے کہ صاحبان ایمان میں کچھ ایسے ہیں جو میری مرضیاں لے لیتے ہیں. تو مرضیاں لینے والے کو علی کہا جاتا ہے. اور فقط علی نہیں، اس خاندان کا ہر فرد. اسی لیے ہم اپنے مالک نہیں ہیں کہ خدا طے کرے گا. I am giving you most precious points of my speech. بہت قیمتی جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. عزیزان محترم، ایک صلوات پڑھ دیجیے بلند آواز کے ساتھ. آخری بات، جب نبی نے یہ کہہ دیا کہ میرے بعد میرا جانشین علی ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے مالک نے یہ واضح کہہ چکا، اللہ بتائے گا، اور اس کے بعد مصطفیٰ بتائیں گے، اور مصطفیٰ کو بھی اللہ حکم دے گا کہ امت کو کس کے حوالے کرنا ہے. علی کے حوالے کیا. اب علی کو یہ حق ہے کہ بتائے میرے بعد کون ہوگا. پھر علی بتائیں گے کہ میرے بعد حسن ہوگا، حسن بتائیں گے کہ میرے بعد حسین ہوگا. اسی طرح عزیزان محترم ہم انہی ائمہ کا دامن پکڑے رہیں گے. سلسلہ ہمارے ہاں تسلسل پورا ہے، ہمارے ہاں شجرے نامکمل نہیں ہے. اور ہم اپنے ائمہ کا سچوں کے ساتھ رہنے کا ثبوت دیں، ولادت بھی منائیں، شہادت بھی منائیں، اور یہ ہماری ضد میں جلوس بھی نکالیں، ہماری ضد میں نئے یوم بھی نکالیں. بھائی تم شوق سے ماموں جان کا مرنا منا لو تو منا لو، لیکن اس کا باپ بھی تو ثابت کرو. ہمت ہے تو ولادت منا کے دکھاؤ. اس علی کے ماننے والے ہیں جس کی ولادت کی ٹنکے چوٹ پہ کرتے تھے. عزیزان محترم، کیوں؟ کیونکہ علی نے کسی میدان میں ہمیں شرمندہ نہیں کیا. تو اسی کی پیروی تھی کہ ہمیں خدا نے یہ تحفہ دیا، ایمان والا کہا، ایمان والا کہا. عزیزان محترم، انہی کے ساتھ آپ کو زندگی گزارنے کا حق ہے. اور اسی علی میرے مولا نے کہا کہ انسان چاہے یا نہ چاہے اسے حق اور باطل کی جنگ میں گھرنا پڑے گا. انسان چاہے یا نہ چاہے اسے حق اور باطل کی جنگ میں گھرنا پڑے گا. اب فیصلہ اختیار انسان کا ہے، چاہے تو حق کو پکڑے چاہے تو باطل کو پکڑے. اور حق کے لیے میرے مصطفیٰ نے کہا علی مع الحق والحق مع علی، اللہم ادر الحق حیثما دار علی. اے اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے. تو حق کو ادھر موڑ جہاں علی مڑ جائے. علی وہاں نہیں جائیں گے جہاں حق ہوگا، جدھر میرا مولا جائے گا حق سوالی بندہ پیچھے آئے گا. تو پھر علی سے جو بھی ٹکرائے، جمل ہو یا صفین ہو، وہ ڈائریکٹ علی سے نہیں حق سے ٹکرا رہا ہے. اور اللہ نے کہا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، میں بھی حق ہوں، علی بھی حق ہے، میرا اللہ بھی حق ہے. تو جو علی سے ٹکرائے گا علی سے نہیں خدا سے ٹکرا رہا ہے، خدا سے ٹکرا رہا ہے. عزیزان محترم، خدا سے ٹکرا رہا ہے. اور علی کے لہجے کو زینب کہتے ہیں. اس کی آج مجلس عزا میں آپ یہاں تشریف لے آئے ہیں. آخری جملے بس عزیزان محترم، یہ وہ جناب زینب ہستی ہیں کہ جنہیں محافظہ امامت کہا گیا، جنہیں شریکت الحسین کہا گیا. شریکت الحسین کو زینب کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس کا کیا مطلب؟ جو حسین جیسے امام کو مشورہ دینے میں کامل ہو اسے زینب کہتے ہیں، اسے زینب کہتے ہیں. جو حسین جیسے امام کو مشورہ دے. جناب زینب سلام اللہ علیہا، ایک صلوات پڑھ دیجیے ذات شہزادی کی ذات.
عزیزان محترم، یہ وہ بی بی ہے جو محافظہ امامت بھی ہے. جناب سجاد کو اگر کوئی حکم یا کوئی فرمان یا حکومتی جاری کرتے تو جناب سجاد اس وقت امام تھے، مگر کہتے کہ میرے بابا کے بعد میری سالار میری پھوپھی زینب ہے، جب تک ماں اجازت نہیں دے گی میں رہائی میں قبول نہیں کروں گا. یہ ہے جناب زینب. 2 سال کربلا کے بعد، روایتوں میں اختلاف، 2 سال بعد یا 5 سال بعد شہزادی کی شہادت ہے، اور معتبر تاریخ 15 رجب اور بروایت 15 ذی الحج، لیکن معتبر تاریخ آج 15 رجب جہاں آپ بیٹھے ہیں 2 سالوں کے بعد کربلا کے یا 5 سالوں کے بعد، جہاں تک میری تحقیق ہے. عزیزان محترم، حاکم کی طرف سے فرمان جاری ہوئے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کی تبلیغ کر رہی ہیں. عورتیں آتی جناب زینب مصائب پڑھتی اور بتاتی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا کیا، ان کو اپنی حکومت کا خطرہ محسوس ہوا. جناب سجاد کے پاس آئے اور کہا پھوپھی سے کہو اب دوبارہ مدینہ چھوڑے. ہائے غریبی کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کہا کہ سجاد اب مجھے بھائی کی مزار پہ لے چل. اب یہ آخری سفر ہے. نانا کے پاس آئی، نانا میں وہاں جا رہی ہوں جہاں میری سکینہ اکیلی ہے. نانا میں تیرا وطن چھوڑ کے جا رہی ہوں. ہاں عزیزو، اب زینب بھائی کی زیارت کرنے کے بعد کوفہ و شام کے بازاروں میں پھر آئی، لیکن اب سر پہ پردہ تھا. لیکن جب اس مقام پہ پہنچی وہ درخت دیکھا جہاں حسین کا سر لٹکایا گیا تھا. اب خون حسین کی خوشبو جو زینب نے محسوس کی، ایک دم سے اس درخت کو گلے سے لگا کے کہتی ہے حسین اس زمانے کے پنچھی بھی مر گئے، زینب ابھی تک زندہ ہے. او حسین دعا کر زینب یہی مر جائے. اب میری ہمت نہیں میں درباروں کا سامنا کروں. عزیزو زینب ابھی بین کر رہی تھی. خدا لعنت کرے زبیر ابن تمیم پر یہ آیا اور ایک بیلچہ اٹھا کے زینب کے سر پہ مارا، اور زینب نے کہا بابا آپ کی طرح اس پردیسی بیٹی کا ارے سر کھل گیا. ہاں میرے عزیزو، سجاد نے کہا اے میرے خدا، سجاد آج یتیم ہو گیا. ارے یہی میرا بابا تھا، ارے یہی میری ماں تھی. ہاں اب غسل کیسے دے سجاد؟ اپنی ابا کا پردہ بنایا، ان کو غسل کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن کہا اماں مجھے معاف کرنا، میں بڑا غریب ہوں. اور بابا حسین اب ماں کا میت کیسے اٹھاؤں؟ اب سلام کرنا جناب فضا کو. کہا میرے پیر کا بیٹا سجاد نہ گھبرا، میں تیرے ساتھ ہوں. ایک حصہ تو اٹھا، ایک میں اٹھاتی ہوں، یا قبر سے تو ہاتھ برآمد ہوئے. ارے میری بیٹی کا جنازہ اب مجھے دو، میں اس کا بابا علی آ گیا. سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلب ينقلبون.